اے منکرین جو تم ڈنڈی مار رہے ہو، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ کیا بات ہے! ائمہ مساجد ہر بچے کو یاد کرواتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ تمام ایمانیات ہیں، یہ اصول دین ہیں، یہ ضروریات دین ہیں۔ تمام عقائد اسلامیہ میں سے کسی ایک عقیدہ اسلامی کا بھی جو شخص منکر ہوا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، اور جو اس کا منکر ہے تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے اور مرتد ہے۔ میرے حرم میں فقیر اعظم، تو امیر حرم میں فقیر اعظم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب کی طلب، تو عطا ہی سلامت رکھے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اور سبب اس کا کچھ اور ہی ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ حضرت آج کل گلی گلی نگر نگر ایک نعرہ لگتا ہے، بچہ بچہ، چھوٹا ہو بڑا ہو، بوڑھا ہو عورت ہو مرد ہو، سب نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد۔ تو یہ نعرہ لگتا ہے، تو منکرین ختم نبوت کے حوالے سے شریعت مطہرہ کے اندر کیا حکم ہے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم نبوت کے حوالے سے اہل ایمان کا آپ پر ایمان اور عقیدہ ہے، یہ ضروریات دین اور اصول دین میں سے ماشاءاللہ، جیسے ہم بچپن سے یاد کرتے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے اساتذہ علماء ائمہ مساجد ہر بچے کو یاد کرواتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ تمام ایمانیات ہیں، یہ اصول دین ہیں، یہ ضروریات دین ہیں۔ ایسے ہی رسول پاک علیہ السلام کے آخری نبی اور رسول ہونے پر ایمان رکھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ ان تمام عقائد اسلامیہ میں سے کسی ایک عقیدہ اسلامی کا بھی جو شخص منکر ہوا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوا، صحیح، وہ مرتد ہو گیا۔ بے شک باقی چیزوں کو وہ اس پر ایمان رکھے لیکن وہ مومن نہیں کہلایا جا سکتا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے خاتم ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ یہاں ایک نقطہ یہ یاد رکھیے گا کہ فن اصول تفسیر میں جو آیت کا اختتام ہوتا ہے، آیت کا اختتام یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ علم ہے، یعنی تمام آیت کا مفہوم اس میں پڑا ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک بیان فرما رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام یعنی محمد مصطفیٰ یہ آخری نبی ہیں اور رسول ہے میرے۔ اے منکرین جو تم ڈنڈی مار رہے ہو، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت یہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اس پر، اور جو اس کا منکر ہے تمام امت کا اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے اور مرتد ہے۔ اور ایسے لوگوں کو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ویسے تو کوئی نبی نہیں ہے لیکن دعویٰ کرنے والے آئیں گے ثلاثون دجالون۔ ویسے تو یہ مبالغہ کے لیے بولا گیا ہے، جیسے کہ 70 کا عدد مبالغہ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ہم اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے، سلام کا ہم پڑھتے ہیں شعر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اب لاکھوں کروڑوں اربوں بے شمار ہیں، صرف یہ مبالغہ کے لیے ایک عدد متعین کیا گیا جی۔ تو ایسے ہی 30 تو فرمایا کہ آئیں گے، تو وہ جتنے بھی آئے ہیں وہ سب کے سب بد کردار، اور جیسے کہ دیگر لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں ماضی قریب میں جیسے مرزا قادیانی بھی گزرا ہے، تو یہ سب دائرہ اسلام سے خارج مرتد اور کفار ہیں۔ شریعت اسلامیہ کا اس پر اجماع ہے، اور یہی جو ہے وہ ان منکرین ختم نبوت کے حوالے سے ان کا یہ حکم ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔